السلام علیکم، اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد۔ ناظرین، طارق کاظمی دا سینٹرل انفو سے انٹرنیشنل اور ملکی نیوز کے ساتھ حاضر خدمت ہے۔ آج جمعۃ المبارک 14 ربیع الثانی 18 اکتوبر 2024۔ تو چلتے ہیں انٹرنیشنل نیوز کی طرف۔ امریکہ کی یمن میں حواسی باغیوں پر اسرائیل کی غزہ، لبنان اور شام میں بمباری۔ امریکی فوج نے یمن میں حواسی باغیوں کے گولہ بارود کے ذخیرے پر بمباری کے لیے B-2 بمبار طیاروں کا استعمال کیا ہے۔ اسرائیل نے لبنان میں حزب اللہ کے مبینہ ٹھکانوں اور شام میں ایک فوجی چوکی کو نشانہ بنایا۔ ایران کی نیوکلیئر تنصیبات پر اسرائیلی حملے کے امکانات بہت کم ہیں۔ ایرانی عہدیدار: ایران کی ایٹمی تنصیبات پر اسرائیلی حملے کامیاب نہیں ہوگا۔ اگر ہم فرض کر لیں کہ وہ نقصان پہنچا سکتے ہیں تو ملک جلد ہی اس کا ازالہ کر سکتا ہے۔ ایرانی ترجمان: اسرائیل نے اس عزم کا اظہار کیا ہے کہ وہ ایران کے 1 اکتوبر کے میزائل حملے کا جواب دے۔ اسرائیلی وزیر دفاع نے کہا کہ ایران کی جوابی کارروائی مہلک ٹھیک نشانے پر اور حیران کن ہوگی۔ چین امریکہ کا شراکت دار اور دوست بننا چاہتا ہے: صدر شی۔ چین اور امریکہ میں ایک کامیاب شراکت داری دونوں ملکوں کے لیے ایک موقع فراہم کرے گی کہ وہ ایک دوسرے کے ترقی میں معاون ثابت ہوں۔ چین امریکہ کا شراکت دار اور دوست بننے کا خواہاں ہے۔ اس سے نہ صرف دونوں ملکوں کو فائدہ ہوگا بلکہ دنیا کو بھی فائدہ ہوگا۔ دونوں ملکوں کے قومی سلامتی کے امور، تجارتی جھگڑوں اور چین کے بحیرہ جنوبی چین تائیوان کے گرد فوجی مشقوں کے معاملات پر اختلافات ہیں۔ شاہی خاندان کی توہین پر سعودی کارٹونسٹ کو 23 سال قید کی سزا۔ انسانی حقوق گروپ: محمد حذا کو فروری 2018 میں ایک چھاپے کے دوران گرفتار کیا گیا۔ انسانی حقوق تنظیم: سعودی کارٹونسٹ کو پہلے 6 سال کی سزا سنائی گئی تھی۔ جب وہ جیل سے رہا ہونے والے تھے تو کیس دوبارہ کھولا گیا اور ان کی سزا 23 سال کر دی گئی۔ بہن سعودی کارٹونسٹ: سعودی حکام نے فوری طور پر اس کیس سے متعلق کوئی تبصرہ نہیں کیا ہے۔ سکھ رہنما کے قتل پر کینیڈا اور بھارت میں بڑھتی کشیدگی۔ بھارت میں خالصتان کے قیام کے حامی ہردیپ سنگھ کو جون 2023 میں کینیڈا میں ایک گردوارے کے باہر قتل کیا گیا تھا۔ کینیڈا کا کہنا ہے کہ بھارت کے اعلیٰ ترین سفارتکار قتل کی سازش میں ممکنہ طور پر ملوث ہیں۔ بھارتی وزارت خارجہ نے کہا ہے کہ کینیڈا کی حکومت کے الزامات سیاسی فوائد کے لیے بھارت پر انگلیاں اٹھانے کی حکمت عملی کا حصہ ہیں۔ کینیڈا اور بھارت سکھ رہنما کے قتل پر ہونے والے تنازع کے بعد ایک دوسرے کے سفارتکاروں کو ملک بدر کر چکے ہیں۔ مشرق وسطی بدامنی کے دوران یورپی یونین اور گلف تعاون کونسل کے 6 رہنماؤں کا پہلا سربراہی اجلاس۔ بیلجیم کے وزیر اعظم الیگزینڈر نے کہا کہ سربراہی اجلاس طویل التوا کے بعد عمل میں آیا ہے۔ انہوں نے کہا یورپی یونین اور خلیجی ممالک کے درمیان اقتصادی تعلقات کو مضبوط کرنے کی ضرورت ہے۔ بیلجیم کے وزیر اعظم نے کہا کہ سربراہی اجلاس ان تمام ممالک کے درمیان اقتصادی تعلقات کو مضبوط کریں گے۔ اس کے علاوہ فرانسیسی حکومت کی پیرس دفاعی نمائش میں اسرائیلی وفد کے اسٹال لگانے پر پابندی۔ اسرائیل غزہ میں انسانی امداد کی ترسیل دگنی کرے۔
ورنہ فوجی امداد خطرے میں پڑ سکتی ہے۔ امریکی وزیر خارجہ بلنکن: اسرائیل غزہ میں انسانی ہمدردی کی صورتحال بہتر کرے یا اپنی فوجی امداد کو خطرے میں ڈالے؟ امریکی وزیر بلنکن اور آسٹن: اسرائیل 23 دن کے اندر مخصوص اقدامات کرے۔ امریکی انتظامیہ: امریکی وزراء بلنکن اور آسٹن کی اسرائیل عہدیدار کے لیے وارننگ۔ امریکہ غزہ میں انسانی ہمدردی کی بگڑتی ہوئی صورتحال پر فکر مند ہے۔ بائیڈن نے اسرائیل کی جانب سے امداد بلاک کرنے کے باوجود فوجی امداد جاری رکھی ہے۔ ایران یورپی یونین اور برطانوی پابندیوں کی مذمت کرتا ہے۔ روس کو بیلسٹک میزائل فراہم کرنے کی بھی تردید۔ ایران کی یورپی یونین اور برطانیہ کی جانب سے نئی پابندیوں کی مذمت کی گئی ہے۔ یورپی یونین نے پیر کو ایران ایئر لائن سمیت ایران کے 7 افراد اور 7 تنظیموں پر پابندیاں عائد کرنے پر اتفاق کیا تھا۔ اس کی وجہ ایران کی جانب سے روس کو بیلسٹک میزائلوں کی منتقلی سے منسلک ہونا قرار دی گئی۔ ان پابندیوں سے ایرانی ایئر لائنز کی یورپ جانے والی تمام پروازیں روک دی جائیں گی۔ پابندیوں میں اثاثوں کا منجمد کرنا اور یورپی یونین میں سفری پابندی شامل ہے۔ اقوام متحدہ امن فورس کو جنوبی لبنان میں رکھنا پہلے سے زیادہ اہم ہے۔ ترجمان: لبنان کے لیے عبوری فورس جنوب میں ایک بار پھر گولہ باری کی زد میں آنے کے باوجود اپنا کام انجام دے رہی ہے۔ اقوام متحدہ کے مطابق 2006 کی جنگ کے بعد تعینات کی گئی اقوام متحدہ کی عبوری فورس کے دستوں کو ہفتے کے اختتام پر ایک بار پھر فائرنگ کا نشانہ بنایا گیا۔ UNIFIL کے مخفف سے جانے والی امن فورس کے ترجمان اندریا نے پیر کو UN نیوز کو انٹرویو دیتے ہوئے کہا کہ ہمیں وہاں رہنے کی ضرورت ہے۔ ہمیں جنوبی لبنان میں ایک غیر جانبدار فورس کی ضرورت ہے جو اب بھی سلامتی کونسل کو رپورٹ کر سکے۔ چین کی تائیوان کے گرد علیحدگی پسند قوتوں کو روکنے کے لیے مشقیں۔ ان مشقوں کا مقصد جمہوری انداز سے چلنے والے جزیرے کی طرف سے بیجنگ کے اس دعوے کو مسترد کیے جانے کے بعد تائیوان کے خلاف چینی فوجی دباؤ کو مزید بڑھانا ہے۔ چینی ایسٹرن کمانڈ کے ترجمان لی جی نے ان مشقوں کو ریاستی خود مختاری اور قومی یکجہتی کے تحفظ کے لیے ایک جائز اور ضروری آپریشن قرار دیا ہے۔ امریکہ کو آبنائے تائیوان اور تائیوان کے ارد گرد پیپلز لبریشن آرمی کی مشترکہ مشقوں پر شدید تشویش ہے۔ عسکری تجزیہ کار کہتے ہیں کہ چینی فوج کا مقصد مشترکہ ناکہ بندی کی جنگ اور جائنٹ فورس کے حملوں کی عملی پریکٹس کرنا ہے۔ چین کی پیپلز لبریشن آرمی نے پیر کو تائیوان کے آس پاس کے پائنیوں میں فوجی مشقوں کا ایک نیا دور شروع کیا ہے۔ معاشیات کا نوبل انعام 3 امریکی ماہرین کے نام۔ تینوں امریکی ماہرین نے اپنی تحقیق میں ملکوں کی کامیابی اور ناکامی کی وجوہات کا احاطہ کیا ہے۔ تینوں ماہرین نے اپنی تحقیق میں بتایا تھا کہ جن ملکوں میں قانون کی ناقص حکمرانی ہو اور وہاں ادارے عوام کا احتساب کرتے ہوں، وہاں ترقی یا تبدیلی نہیں آ سکتی۔ ممالک کے درمیان آمدنی میں وسیع فرق کو ختم کرنا ہمارے وقت کے بڑے چیلنجز میں سے ایک ہے۔ نوبل انعام برائے معاشیات کے سربراہ جیکب سوینس۔ حماس کے سربراہ یحییٰ سنوار اسرائیلی حملے میں شہید۔ اسماعیل ہانیہ کے بیٹے نے تصدیق کر دی۔ یحییٰ سنوار 2017 میں غزہ پٹی میں حماس کے سیاسی ونگ کے سربراہ منتخب ہوئے۔ ناظرین، یہ تھی آج کی بین الاقوامی نیوز۔ اب ملکی نیوز کی طرف چلتے ہیں۔ حکومت نے آئینی عدالت سے دستبرداری ہونے کا عندیہ دے دیا۔
نواز شریف نے اضافی بجلی بھارت کو بیچنے کی تجویز پیش کر دی۔ بھارت کو بجلی کی ضرورت ہے، پاکستان کے پاس بہت بجلی ہے، یہ بجلی ضرور بھارت کو فروخت کرنی چاہیے۔ خیبر پختونخوا اسلامی تکافل سمیت 8 فلیگ شپ منصوبوں کی منظوری۔ عمران رہائی کے لیے عوام آج بھرپور احتجاج کریں گے، گنڈا پور۔ آئینی ترمیم، اتحادی جماعتوں کا اہم مشاورتی اجلاس۔ پنجاب کے مختلف شہروں میں ہنگامے، تعلیمی ادارے آج بند۔ امن و امان کی صورتحال کے پیش نظر صوبہ بھر میں 2 روز کے لیے دفعہ 144 نافذ، پنڈی میں 250 افراد گرفتار۔ ہر قسم کے احتجاج، جلوس جیسی تمام سرگرمیوں پر پابندی۔ لاہور بورڈ نے انٹرمیڈیٹ کے پرچے ملتوی کر دیے۔ ناظرین، یہ تھی آج کی ملکی بین الاقوامی نیوز۔ اس کے ساتھ ہی طارق کاظمی کو دی سینٹرل انفو سے اجازت دیں۔ اللہ تعالی ہمیں خوشیاں اور نیکیاں بکھیرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ حافظ۔